بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نمرہ خان ایکٹریس ہے، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں بہت ہی تکلیف دہ انہوں نے دن گزارے تھے۔ 14 دن یہ کہیں کومے میں رہی تھیں، اس کے بعد وینٹیلیٹر پہ بھی ایک دن رہی تھی، اس کے بعد کوئی 2.5 سال بیڈ کے اوپر رہی تھیں۔ یہ وقت تو ان کا گزر گیا۔ اس کے بعد ان کی شادی بھی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جو کچھ اذیت ناک دن انہوں نے گزارے اس شخص کے ساتھ اور کچھ تکالیف تھیں جن کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا، لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ان کے زندگی کے شب و روز جو ہیں بہت ہی بھیانک اذیت ناک ہو گئے۔ وہ کیا ہے اور ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا چونکا دینے والا انکشاف ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس کے بعد نور بخاری جو ہے، جنہوں نے فلم انڈسٹری کو، ٹیلی ویژن کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر کے باقاعدہ حجاب شروع کیا اور اپنے آپ کو دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایسے میں ان کو ایک پروگرام میں بلایا گیا، وہاں پر انہوں نے فلمی دنیا کے کچھ رازوں سے پردہ اٹھایا، کچھ ایسی باتیں بتائیں جو بڑی حیرت ہوئی مجھے سن کر۔ کچھ منافقین دوستوں کے بارے میں بتایا۔ فلمی سیٹ کے اوپر نور بخاری کے ساتھ سائمہ کی موجودگی میں جو ناروا سلوک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر چھپ چھپ کر روتی بھی رہتی تھی، اس بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور پھر آپ کو بتاؤں گی کہ احسن خان نے شہریار منور کو کس طرح سے شرمندہ کیا۔ شہریار منور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مایا خان کے ساتھ ایک ان کی بڑی اچھی جوڑی تھی اور ان کی غالباً منگنی بھی ہونے جا رہی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا ان دونوں کے درمیان کہ ان کی منگنی جو ہے وہ نہ ہو سکی۔ نہ صرف یہ، انہوں نے ایک دوسرے کو انسٹا پر انفالو بھی کر دیا اور اس کے بعد شہریار منور جو ہے ان کا ذکر جو ہے سرا کے ساتھ، سرا جو کہ شہروز سبزواری کی وائف تھی، ان کے ساتھ ان کا ذکر بہت زیادہ کیا جانے لگا اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ جو ہے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے اور عنقریب شاید ان کی شادی بھی ہو جائے گی۔ لیکن اب کچھ انکشافات ہوئے اور کچھ باتیں ہوئیں جن سے کچھ ان باتوں کو تقویت بھی ملتی ہے، لیکن کس طرح سے احسن خان نے کچھ پرانا ایسا یاد دلایا کہ لمحوں کے لیے شہریار منور چپ ہو کر رہ گئے اور شرمندہ سے بھی ہو گئے، لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ سب کیا تھا یہ تو آپ کو بتانا۔ اور سب سے آخر میں مریم انصاری، جن کی شادی کے جو ایونٹس ہیں وہ چل رہے ہیں اس وقت، اور ان کی ایک فنکشن تھا۔ اس فنکشن میں ایک ایسی حرکت انہوں نے کی کہ مجھے ایک دفعہ پھر یاد آ گیا کس طرح سے شائستہ واحدی جو ہے انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں جب لوگوں کو بلایا تھا اور جوتا اٹھا کر جوتا چھپائی کی رسم تھی اور اس میں پیچھے ایک منقبت لگی ہوئی تھی کہ زہرا کے ساتھ ہے علی کی شادی، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے یہ ایک منقبت تھی اور ان کی شادی کے حوالے سے جس میں ناچ گانا بھی چل رہا تھا، جوتیاں بھی لہرائی جا رہی تھیں اور جس میں بہت شدید تنقید کی گئی اور جس کی وجہ سے ان کو وہ پروگرام تک چھوڑنا پڑا، لوگوں سے معافی بھی مانگنی پڑی، یہاں تک کہ پروگرام سے بالکل ہی ان کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا، انہیں پروگرام سے نکال دیا گیا یا انہوں نے چھوڑ دیا یا جو بھی ہوا۔ لیکن اب ایک بار پھر مریم انصاری، جن کی معین خان کے بیٹے جو ہے ان کے ساتھ، اویس خان کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہے اور قوالی نائٹ تھی، اور اس قوالی نائٹ میں آپ یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو کیا تمیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے، جب یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بولتے ہیں اور معذرت کے ساتھ منہ مڑوڑ کے جب انگریزی بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ عالم، فاضل، دانش کوئی نہیں ہے، تو کیا تھوڑا سا یہ سوچ نہیں سکتے کہ کس وقت کہاں اور کیا کرنا ہے؟ آپ کے بیک گراؤنڈ میں اللہ کی قوالی لگی ہوئی ہے اور آپ اس کے اوپر ایسے ڈریسز پہن کے، پہلے تو کہ جو میں نہیں سمجھتی کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ادب اور احترام ہوتا ہے۔ مجھے ایک بڑا اچھا جسچر لگتا تھا جب عطر الغازی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تھا تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ جھکتے تھے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں عزت و تکریم اس طرح سے دینی چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دینی چاہیے، لیکن کم از کم عزت اور تکریم کا کوئی پہلو تو سامنے رکھیے کہ کہاں ایک حمد چل رہی ہے، قوالی چل رہی ہے، اللہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ناچ رہی ہیں، آپ ڈانس کر رہی ہیں، آپ انجوائے کر رہی ہیں، آپ کیجئے، پیچھے کچھ اور لگا لیجئے نا۔ آپ کس قدر گستاخی کر رہی ہیں، میں اب یہ نہیں کہتی، آپ لوگ بھی معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ بہت ہی ہائپر ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، لیکن صرف آپ سب کو اور سننے والوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ لوگ احساس کیا کریں کہ کس وقت کہاں پر اور کیا کرنا ہے۔ کم از کم آپ اگر کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، عزت اور احترام دیجئے، اور جن ناموں کا تقدس ہے یا جن کتاب کا، ہمارے جیسے قرآن پاک ہے یا جو بھی، ایون کسی اور بھی مذہب سے متعلق کوئی بھی ہے، وہاں پر جہاں پر آپ نے عزت و احترام دینا ہے وہاں عزت و احترام دیجئے، کسی کی دل آزاری نہ کیجئے۔ تو یہاں پر مریم انصاری کو ایسا سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرول کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ان کے ساتھ ان کی ہونے والی بھابھی صبور علی بھی موجود تھی، ان کے جو بھائی ہیں انصاری وہ بھی یہاں پہ موجود تھے،
اور سب کچھ چل رہا تھا لیکن کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں تھا. علی انصاری ان کے جو بھائی ہیں. تو جناب ذرا پلیز خیال کیا کریں اور خدا کے لیے ایسی کام نہ کیا کریں, ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی میں جو مرضی کیجئے لیکن جہاں پر تقدس کے معاملات ہیں وہاں پر ذرا خیال کیا کریں. اچھا جی, اب آ جاتے ذرا نمرہ کی طرف. جناب نمرہ جو ہے, نمرہ علی, نمرہ خان معذرت کے ساتھ, نمرہ خان جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح ایک بڑا ٹرومیٹک ٹائم تھا, ہوا کچھ ایسے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں صبح 4 بجے کی ایک شوٹنگ پہ آئی ہوئی تھی اور رات کے 11 بجے جا کے کہیں پیک اپ ہوا اور اس کے بعد نکلتے نکلتے رات کے 2-2:30 بج گئے. تو اس نمرہ نے بتایا بھی تھا ایک انٹرویو میں کہ کس طرح سے میرا بی پی لو ہوا, میں گاڑی چلا رہی تھی اور مجھے گاڑی نئی والد نے گفٹ کی تھی تو مجھے بڑا شوق تھا گاڑی چلانے کا. تو میں اپنی اس گاڑی کو چلاتے ہوئے جب جا رہی تھی اور میں ایک دم سے انکانشیس ہوئی ہوں, میرا بی پی لو ہوا ہے اور میرا سر جا کے اسٹیئرنگ پہ ٹکرایا اور میرا پاؤں ایکسیلریٹر پر دبتا ہی چلا گیا اور 160 کی سپیڈ پر جا کے جو آرمی کا ایک کانوائے آ رہا تھا, جو گاڑیوں کا ایک قافلہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, اس میں ایک ٹرک سے جا کے ٹکرائیں, جس کے بعد اسٹیئرنگ جو ہے یہ ان کے لیور میں جا کے گھس گیا تھا اور لیور جو ہے انٹرنل ڈیمیج ہوا تھا, پھر اس کے برین میں خون جم گیا تھا اور بڑا کچھ جو ہے بڑے شدید قسم کا ایکسیڈنٹ تھا, جس کے بعد کوئی تقریباً 14 دن تو کومے میں رہی. پھر اس کے بعد 2.5 سال تک آپ سمجھے کہ بیڈ پہ رہی, یہاں تک کہ وہ ایک ڈرامہ کر رہی تھی جس ڈرامے میں بڑا بھاگنے دوڑنے والا ایک اس کا کردار تھا, لیکن اس ڈرامے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پھر اس کو ویل چیئر پہ لے جایا جاتا رہا, جہاں جب یہ تھوڑی بہتر ہوئی اور ویل چیئر میں وہ باقی کا ڈرامہ جو ہے اس نے چارپائیوں پر اور بیٹھ کر سارا ریکارڈ کرایا کہ وہ ایک مجبوری تھی جو اس کو کیا جس طرح بھی. لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ آج تک ایک اذیت سے گزر رہی ہے. ان کی ٹانگ جو ہے اس میں بہت شدید تکلیف بھی رہتی ہے, ٹائم سردیوں میں خاص طور پہ بڑا ٹیریبل ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک لوہے کا راڈ ڈلا ہوا ہے اور آئرن راڈ ہے جس کے اندر 30 سے زیادہ سکروز ہیں, ورنہ عام طور پہ کچھ حصہ ہوتا ہے, کچھ ڈیزالو ہو جاتا ہے, کچھ نکال دیا جاتا ہے وقت کے بعد, لیکن یہ ایک ایسا راڈ ہے جو پوری زندگی ان کے ساتھ رہے گا. ایک اذیت ناک انکشاف تھا جو انہوں نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس آئرن راڈ کے ساتھ میں نے پھر اپنی زندگی کو گزارنا سیکھا ہے. کبھی کبھی پاؤں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, ٹانگوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, سردی کے موسم میں یہ کبھی کبھی تکلیف دے ہو جاتا ہے, لیکن چونکہ میں ذرا سپورٹی ہوں اور میں تھوڑا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہوں, اس لیے میں نے اس چیز کے اوپر قابو پا لیا. یہ ایک بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ہمت والی یہ لڑکی ہے جس نے بڑا اپنے آپ کو مطلب واپس اس ڈگر کے اوپر لائی. اور آپ اپیرنٹلی اگر دیکھیں تو آپ کو نہیں فیل ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پرابلم ہے. یہ پرابلم تو نہیں ہے, لیکن اسٹل ایک آپ کی باڈی کے اندر ایک ایسا آبجیکٹ ہے, ایلین آبجیکٹ ہے جو کہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے. لیکن کبھی بھی نمرہ کے حوالے سے ہم نے اس طرح سے محسوس نہیں کیا تھا, بڑا بریولی اس چیز کو اس نے فائٹ کیا ہے. تو ایکسلنٹ, اور اللہ تعالیٰ اسے صحت دے. اچھا جی, اب آ جاتی جی نور بخاری کی طرف. یہ آخری خبر ہے. اور نور بخاری جو ہیں میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا وہ حجاب کرتی ہیں اور بڑا ایک اچھا کنیکشن ہے. میں نے ایک انٹرویو نور کا دیکھا تھا, اس میں مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ جو کنیکشن اور وہ جو کتب پڑھنے کا ایک شوق ہے خاص طور پہ, کیونکہ دیکھیں لوگ اسکارف بھی کر لیتے ہیں, نمازیں بھی شروع کر لیتے ہیں, لیکن دین کی روح کو نہیں سمجھ پاتے. اور اللہ کو اور دین کو جب صحیح سمجھنا ہے تو آپ مطالعہ کریں, آپ اللہ کے نیک بندوں کو پڑھیں, انہیں جانیں. تو وہ والا جو ایک شوق تھا وہ مجھے نور کے اندر دکھائی دیا, مجھے بہت اچھا لگا. اور جس شوق کے ساتھ وہ ان کو پڑھتی ہے اور جس طرح وہ کہتی ہے کہ مجھے زندگی میں بہت سے دکھ ملے. میں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو دیکھا کہ مجھے بہت سے دکھ ملے, لیکن اب مجھے دکھ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان دکھوں نے مجھے میرے رب کے قریب کیا. تو بڑی خوبصورت یہ بات تھی. اچھا, اب جب سوال کیے گئے نور سے کہ فلمی دنیا کے بارے میں, اس نے کہا مجھے اسی ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں جس پہ میں نہیں جانا چاہتی, لیکن چلیں. اب نور نے بتایا کہ میں جس طرح کبھی سائمہ کے ساتھ اگر کسی فلم میں ہوتی تھی, اب سائمہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سعید نور صاحب کی بہت ہی فیوریٹ ہیں, ان کی وائف بھی ہیں, اور پھر ان کو بڑی امپورٹنس بھی ملتی ہے. جس سیٹ پہ نور صاحب ہوں, سعید نور صاحب, اور ساتھ میں سائمہ ہوں, تو وہاں پہ ساری جو امپورٹنس ہے وہ سائمہ کی طرف ہوتی ہے. اب کچھ فلمز میں سائمہ کے ساتھ تھی بھی نور, تو نور کہتی ہیں کہ جب میں کسی سیٹ پر ہوتی تھی اور اگر اس سیٹ پہ سائمہ بھی ہوتی تھیں, تو اگر ہمارا کوئی شاٹ اکٹھے ہوتا تھا تو میرے چہرے کے اوپر لائٹ نہیں کی جاتی تھی. پہلے تو میں سمجھی کہ شاید اتنا روشن کوئی چہرے پہ, میں نے کہا کہ نہیں, نور سے تو کہیں زیادہ سائمہ گوری ہیں, تو پھر کیا مطلب کہ کیا لائٹ نہیں تھی. تو پھر نور نے بتایا کہ تاکہ سائمہ زیادہ خوبصورت دکھائی دے تو میرے چہرے پر لائٹ نہیں ماری جاتی تھی کہ سائمہ کو ہی دکھایا جائے, سائمہ ہی پرومیننٹ ہو. فیورٹزم تھا ایک طرح کا وہاں پر.
تو یہ چیز جو ہے بڑی تکلیف دیتی تھی، انہوں نے کہا. اور وہاں انڈسٹری میں جو ہے کوئی بھی دوست نہیں ہوتا. جب دوستوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا کوئی دوست نہیں ہوتا. میں نے بہت مشکل وقت دیکھا اور سیٹ پر میں روتی رہتی تھی. مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ میں نئی تھی، میں چھوٹی تھی، میں کم عمر تھی اور مجھ سے باقی بڑی بھی تھیں، سینئر بھی تھیں، پرانی بھی تھیں. تو یہ ریما، میرا، ریشم، سائمہ، میں کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں نے بڑا مشکل وقت گزارا. اور وہاں پہ جن کو سو کال دوستے بھی میں کہتی تھی، کوئی دوست نہیں تھا، سب منافق تھے. سامنے بہت اچھے تھے لیکن پیچھے بہت برائیاں کرتے تھے اور بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو یہ ہے فلمی دنیا کا اصل چہرہ جو نور بخاری نے بتایا اب بڑے عرصے کے بعد جب ان سے ایک پروگرام میں سوالات کیے گئے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.